السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے ہم مدینہ کیسے جائیں اور وہاں کیا کریں۔ حضرات سامعین، حجاج کرام جہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ شہر تو مکۃ المکرمہ کہلاتا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، مینا کا میدان ہے۔ وہیں حجاج کرام شیطانوں کو کنکریاں مار کر ارکان حج کو پورا کرتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، شادی کی، تاج نبوت پہنایا گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ نے اپنے پیارے وطن کو خیر آباد کہہ کر دوسرے شہر کو اپنا وطن بنا لیا، اس کو مدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ حضرات سامعین، مدینے کی حاضری نہ تو حج کے ارکان میں سے ہے، نہ تو اس کا حج سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہاں جانا سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، اور عشق نبوی کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو حج کرنے کے لیے جائے اور مدینہ منورہ حاضر نہ ہو۔ آئیے ہم آپ کو آج بتائیں کہ وہاں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہاں ہمیں کرنا کیا ہے۔ حجاج کرام، مکہ حج کرنے کی جگہ ہے، وہاں احکامات ہیں، لیکن مدینۃ المنورہ یہاں آداب ہی آداب ہیں۔ یہ عشق محبت کی جگہ ہے، یہ عشق کے امتحان کی جگہ ہے، یہ وفاداری کا عہد کرنے کی جگہ ہے، اور یہ اظہار محبت کی جگہ ہے۔ اس لیے جب آپ مدینہ منورہ اپنی بلڈنگ کے اندر پہنچ جائیں تو سب سے پہلے کام یہ کریں، آپ تازہ غسل کریں، اور نیا سلا ہوا جوڑا آپ یہیں سے بنوا کر لے کر کے جائیں، مدینے کے نام سے، کہ ہمیں اس جوڑے کو مدینے کے اندر پہننا ہے۔ غسل کر کے کپڑے پہن کر خوشبو کا استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سب سے زیادہ پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا بہت سارا حصہ خوشبو میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ جب اپنی بلڈنگ سے نکلیں گے، راستے کے اندر ذرا صدقہ بھی دے دیں، تاکہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ ہمارا سلام قبول کر لے، اور اپنے نبی کے ذرا احسانات کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات بھر امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کبھی ہاتھ اٹھا کر تو کبھی سر سجدے کے اندر رکھ کر۔ آپ کبھی زندگی بھر چین سے بیٹھے نہیں، کھل کھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے نہیں، پوری زندگی گزر گئی، آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، امت کے غم میں گھل گئے۔ 60 سال کی عمر میں آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، 63 سال کی عمر میں آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کریں گے جو محبت ہمارے نبی نے ہمارے اور آپ سے فرمائی ہے۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہماری اور آپ کی وجہ سے، سر زخمی ہوا ہماری اور آپ کی وجہ سے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، طائف کے میدان میں اتنے پتھر پڑے کہ برداشت سے باہر ہو گیا، خالق کائنات کو بھی آپ کے اوپر ترس آ گیا، اور بھیج دیا فرشتوں کو، کہا جاؤ میرے محبوب کے حکموں پر قربان ہو جاؤ۔ فرشتے آئے، آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹال دیا۔ حفیظ جالندری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احسانات کا بدلہ دینے آج ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن ذرا تیز ہو، ہمارے آنکھوں کے اندر آنسو ہوں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں
تو ہم درود شریف کی کثرت کریں۔ گنبد خضرا جب دکھائی دینے لگے تو ہم کہیں یا اللہ یہ وہی گنبد ہے جسے آج تک ہم نے تصویروں کے اندر، اسکرین پر، ویڈیو کے اندر دیکھا ہے، آج ہم حقیقی گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اگر نماز کا وقت نہ ہو تو آپ باب جبرائیل پوچھ کر کے باب جبرائیل سے داخل ہوں، اس لیے کہ باب جبرائیل سے داخل ہونا سنت ہے۔ سنت کے مطابق مسجد کے اندر داخل ہوں، داخل ہو کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں کہ اے اللہ تو نے اس گنہگار کو یہاں تک پہنچایا ہے، ورنہ ہمارے بس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ہم نبی کے پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ شکرانے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ لائن در لائن جا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ جائیں گے تو آگے آپ کو روزہ نظر آئے گا، روزے کی جالیاں نظر آئیں گی۔ اس روزے کی جالی میں ایک پیتل کا گول حلقہ بنا ہوا ہوگا، اس میں ایک سوراخ ہوگا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ اس سوراخ کے سامنے، اس پیتل کے حلقے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سوراخ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے ہوگا۔ آج یہاں آپ اپنی حسرت نکالیں، صلاۃ و سلام پڑھیں ان الفاظ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، ہم اپنے وطن سے درود پڑھتے تھے، فرشتے پہنچاتے تھے، آج وہ وقت ہے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارا درود سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم وہاں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھنے کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھیں، اس طرح یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی اشہد انک عبدہ ورسولہ، تاکہ اللہ کے نبی کو ہمارا مسلمان ہونا معلوم ہو جائے۔ گویا ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ گواہی دینا ایسا ہی ہے جیسے نبی کی زندگی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھنا، شہادت دینا اور آپ کی نبوت کی گواہی دینا۔ وہیں کھڑے ہو کر ایک اور گواہی آپ دیں۔ وہ گواہی کیا ہے؟ وہ گواہی وہ ہے جو صحابہ کرام نے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کے سوال کے جواب میں دی تھی۔ جب حضور نے حج فرمایا اور عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کرام کا وہاں مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اللہ کا دین، اللہ کے احکام اور اس کی شریعت تم تک پوری پہنچا دی؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے جو بات کہی اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کا دین، اللہ کے احکام، اس کی شریعت پہنچائی ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ وہ گواہی دی تھی حضور کے سامنے صحابہ کرام نے۔ آج ہم انہی الفاظ کو یہاں کھڑے ہو کر کے دہرائیں تاکہ ہم بھی صحابہ کی گواہی کے اندر شامل ہو جائیں اور ہمارا شمار بھی صحابہ کی طرح گواہی دینے والوں کے اندر ہو جائے۔ کیا کہیں کھڑے ہو کر کے؟ یا رسول اللہ انی اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی فجزاک اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیرا۔
چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر کے آپ صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کو بھی صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، ہٹانے والے آپ کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن آپ جتنی دیر ہو سکے چھوٹا درود یاد ہو وہ پڑھیں، بڑا یاد ہو وہ پڑھیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اندھیرے میں پڑھیں، اجالے میں پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، بھیڑ میں پڑھیں اور ہجوم کے اندر پڑھیں، دل سے بھی پڑھیں اور آنکھوں سے بھی آپ درود شریف کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی، آپ داہنے ذرا بڑھیں گے 2-4 قدم، ایک اور گول پیتل کا حلقہ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح سوراخ بنا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ آگے بڑھیں، اس سوراخ کے سامنے کھڑے ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں ان الفاظ کے ذریعے سے: السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور تھوڑا داہنی طرف بڑھیں گے، اپنے داہنے مونڈھے کی طرف، تو ایک اور پیتل کا حلقہ ہوگا، اس میں بھی اسی طریقے سے گول سوراخ ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں بھی کھڑے ہو کر کے سلام کریں ان الفاظ کے ذریعے سے: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر فاروق الذی اعز اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرضیا حیا ومیتا فجزاک اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیرا۔ اور آگے بڑھ جائیں، وہاں دعا آپ کریں قبلے کی طرف رخ کر کے: اے اللہ ہماری اس حاضری کو اور ہمارے اس سلام کو قبول فرما۔ حضرات سامعین، مدینے کے باہر ایک اور مسجد ہے، مسجد نبوی سے پرانی ہے، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، تعمیر میں حصہ لیا اور خود حضور پتھر اٹھا کر کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں تشریف لے جاتے تھے، اس لیے حجاج کرام بھی ہفتے کے دن جا کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم مدینہ گئے ہیں ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 نمازیں ہماری اس مسجد کے اندر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے اور جہنم سے برات کا پروانہ دے دیں گے۔ ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، کہیں بھی گھومیں اور ٹہلیں، لیکن نماز کے وقت میں ہم مسجد آ جائیں، ہماری ساری کی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہوں، کوئی بھی نماز وہاں کی چھوٹنی نہ پائے، کوئی بھی نماز وہاں کی چھوٹنے نہ پائے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک اور جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور کے روزے اور ممبر کے درمیان میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس جگہ پر گرین ہری قالین بچھی ہوئی ہے، لوگوں کی ایک بھیڑ وہاں پر رہتی ہے، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وہاں بیٹھ کر کھائے اور پیے اور پھر قسم کھا کر کے یہ کہے خدا کی قسم میں نے جنت میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، تو اپنی قسم کے اندر جھوٹا نہیں ہے۔ ان سعادتوں کو، ان فضیلتوں کو ہم حاصل کریں اور وہاں رہ کر کے درود و سلام کا خوب سے خوب نذرانہ پیش کریں۔